أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، متفق علیہ، زاد مسلم فی الصلاۃ۔ نماز میں جماعت کے ساتھ جب امام صاحب پنج وقتہ نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھاتے ہوئے درمیان میں ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، تب ایسی صورت میں مقتدیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس غلطی کی اصلاح کر لیں۔ غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک قرآن مجید کی تلاوت میں غلطی، تو جب قرآن مجید کی تلاوت میں غلطی ہو تو مقتدی جو پیچھے کھڑے ہیں، اگر انہیں وہ آیت یاد ہے، انہیں پتہ ہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، تو وہ آیت پڑھ کر اصلاح کر لے، بلند آواز سے پیچھے سے جہاں کہیں پر بھی ہیں وہاں سے وہ غلطی ہونے والی اس جگہ کی وہ آیت کی نشاندہی کر دے تاکہ امام صاحب کو آیت یاد آ جائے اور وہ اصلاح کر لیں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ امام صاحب نے ایسی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ مقتدیوں کو وہ آیتیں یاد ہی نہیں ہیں، اگر آخری پارہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یاد ہو، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور اس طرح کی دیگر سورتیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے تقریباً ایسا ممکن ہے کہ کسی کو بھی یاد نہ ہو۔ تو امام صاحب نے غلطی کر دی، انہیں پتہ ہے کہ پیچھے ایسے کوئی شخص نہیں ہے جو ان کے غلطی کی اصلاح کریں گے۔ اب وہ غلطی کرتے کرتے اسی غلطی کی حالت میں انہوں نے سورہ مکمل کر دی، پھر رکعت بھی مکمل ہو گئی، نماز بھی مکمل ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس نماز میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، وہ نماز درست ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت میں امام صاحب سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی ہی رہ جائے، اس کی اصلاح نہ ہو پائے اور ویسے ہی نماز مکمل کر لیں تو وہ نماز درست ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر امام صاحب نے ایسی غلطی کر دی کہ جیسے پہلی رکعت کے بعد انہیں کھڑے ہونا تھا، 2 سجدہ مکمل ہو گئے، اب ان کو کھڑے رہنا ہے دوسری رکعت کے لیے، بجائے کھڑے رہنے کے وہ بیٹھ گئے، تو مقتدیوں میں پیچھے چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو حاضر جواب ہوتے ہیں، جنہیں یاد رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون سی رکعت ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، بس سلام جب پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں نماز ہوئی ہے، تکبیر تحریمہ سے معلوم پڑتا ہے کہ نماز شروع ہوئی، اور سلام میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی۔ اس درمیان میں اگر سلام پھیرنے کے بعد فوری پوچھ لیا جائے کہ بتائیے اماں پارے کی امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھی، تو لوگ کہیں گے بڑی اچھی پڑھی تھی ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت تلاوت تھی، سورہ کون سی پڑھی تھی؟ سورہ یاد نہیں ہے، ہم کو سورہ یاد نہیں ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران میں آدمی کا دماغ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، اس لیے امام کے پیچھے کھڑے رہنے والے بھی کبھی کبھار امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ لقمہ نہیں دیتے،
وہ تنبیہ نہیں کرتے، کبھی پیچھے والے بول دیتے ہیں، اور جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں بول پاتے ہیں۔ تو نہ بولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ گھبراتے ہیں، اور ایسا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کو ڈر لگتا ہے، شبہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ہی کہیں غلطی نہ کر رہا ہوں، کیا معلوم میں صحیح سمجھ رہا ہوں اور معلوم پڑا کہ غلط میں ہی ہوں۔ اور دوسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھبراہٹ ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یاد بھی نہیں ہے، کبھی آدمی کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر یاد ہو، مجھے پتہ ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی رکعت میں ہیں، کون سا سجدہ کر رہے ہیں، اب انہیں کھڑا ہونا ہے یا بیٹھنا ہے، مجھے سب یاد ہے، اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ امام صاحب سے غلطی ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے امام صاحب نے ابھی پہلی رکعت مکمل کی ہے، 2 سجدے ہو چکے ہیں، انہیں کھڑے ہونا ہے، لیکن وہ بیٹھ گئے۔ پڑھتے پڑھتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اماموں کا بھی ذہن بھٹک جاتا ہے، تب ایسی صورت میں مقتدی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مقتدی انہیں اشارہ کر دے کہ آپ کو کھڑے رہنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی رکعت ہوئی ہے، اب دوسری رکعت شروع کرنی ہے۔ تو اب مقتدی کیسے اشارہ کرے، کیا طریقے سے امام صاحب کو چوکنا کرے، متنبہ کرے؟ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا ارشاد فرمایا ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے، اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ بجانا ہے، چاہے ایسے بجائیں چاہے ایسے بجائیں۔ اب یہ 2 مسئلے ہیں اس میں۔ پہلا مسئلہ التسبیح للرجال کا ہے کہ مردوں کے لیے تسبیح ہے، یعنی مقتدی جب انہیں پتہ چلے کہ امام صاحب رکوع میں، سجدے میں، اٹھنے بیٹھنے میں غلطی کر رہے ہیں، تو مقتدی کہے سبحان اللہ، تو امام صاحب سمجھ جائیں گے وہاں پر کہ مجھے کھڑے رہنا تھا، میں بیٹھ گیا ہوں، تو وہ فوراً سبحان اللہ سننے کے بعد اٹھ جائیں گے۔ یا دوسری میں بیٹھنا تھا، وہ کھڑے رہ رہے ہیں، تو پیچھے سے سبحان اللہ کی آواز آئی، امام صاحب سمجھ جائیں گے کہ مجھے بیٹھنا ہے اصل میں، اور میں غلطی سے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اب یہ اس وقت ممکن ہے جب امام صاحب کو بھی یہ پتہ ہو کہ سبحان اللہ پیچھے سے کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، ورنہ ایسا لگے کہ کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا تو امام صاحب خوش ہوں گے کہ میری شاید میں نماز اچھا پڑھا رہا ہوں، اس لیے پیچھے سے لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ کیونکہ بعض جگہوں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مساجد میں امام کی غلطی پر سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، سبحان اللہ کے بجائے اللہ اکبر بولتے ہیں، اور یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ تب جہاں اس طرح کا ماحول ہو، اب وہاں کسی نے پیچھے سے سبحان اللہ کہہ دیا تو امام کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ۔ تو امام صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور مقتدی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غلطی کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ بیٹھ جائیے، کھڑے رہیے، کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا ہے۔ یہ جو زبان ہے، چاہے اردو میں، عربی میں، کسی بھی زبان میں ایسا نہیں بولنا ہے، ہم کو صرف کہنا ہے سبحان اللہ، اور یہ سبحان اللہ کہنے سے امام صاحب جو غلطی ہو رہی ہے اس غلطی کی اصلاح کریں گے۔ البتہ سبحان اللہ کیوں کہنا ہے یہاں پر؟ سبحان اللہ میں کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ ایک امام جو 5 وقت کی نماز مسلسل پڑھا رہا ہے کئی سال سے، 10 سال، 20 سال، 50 سال تک بھی لوگ امامت کرتے ہیں، 50 سال تک، 20 سال تک مسلسل 5 وقت کی نماز پڑھانے والا امام پھر غلطی کر جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ غلطی اور بھول چوک یہ ہر انسان کی خصلت میں ہے،
اللہ ہی ہر قسم کی غلطیوں سے اور بھول چوک سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر طرح کی غلطی اور بھول چوک سے پاک ہے. یعنی جس امام کی ذمہ داری ہے کہ پیچھے 100 200 1000 2000 5000 10,000 اور وہاں پر تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اتنی اہمیت کی جگہ ہے، اس جگہ آدمی بہت چوکنا ہوتا ہے، اور اتنا چوکنا ہو جانے کے باوجود بھی آدمی بھول جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آدمی بہرحال ہر جگہ بھولتا ہے. اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، سلام پھیر کر جانے لگے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ملے باہر، مسجد کے باہر. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کچھ پوچھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے رہے. آخر ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ کیا نمازوں میں رکعات کی تعداد کم ہو گئی؟ کیونکہ ابھی شریعت نازل ہو رہی ہے، وہی نازل ہوتی رہتی ہے، تو مسائل اور احکامات آتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے رہتے ہیں، تو کیا رکعتوں کی تعداد کم ہو گئی ہے؟ تو کہا نہیں. کہا یا تو پھر آپ بھول گئے ہیں؟ کہا نہیں. تو صحابی نے کہا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، 4 رکعت پڑھنی تھی نا ہم کو، تو آپ نے تو 2 رکعت نماز پڑھائی. اب دو پڑھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکعت والی نماز کو 2 کر دیا ہوگا، اس لیے ہم خاموش ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بھول گئے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں. صحابہ نے کہا نہیں آپ بھول گئے ہیں، کیونکہ آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز میں سلام پھیر کے باہر آ گئے، 4 رکعت پڑھانی تھی، اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے 2 پڑھائی ہیں. آپ نے پڑھائی تھی 2. جب آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ کو وہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے کیا حقیقت میں نے 2 ہی پڑھائی ہیں. جب آپ سے کہا جا رہا ہے آپ نے 2 پڑھائی، کہا نہیں میں نے تو مکمل پڑھائی ہے. تو دوسرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے، آپ نے 4 رکعت نہیں پڑھائی، 2 ہی رکعت پڑھائی ہے. اس کے بعد پھر آپ دوبارہ مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھا کے آپ نے سجدے سہو کر لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب بڑے بڑے صحابہ کی امامت کر رہے ہیں تب بھول ان سے بھی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس کوئی نسیان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، ہر شخص سے بھول چوک ہوتی ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھولنا، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. آپ بشر ہیں، انسان ہیں آپ، اور انسانوں میں بھول چوک ہے. اور اللہ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارا رب اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کر. کیونکہ بھولنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر. اگر کنٹرول ہوتا تو ہم برابر کام کر لیتے، بھولنے میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے. تو اگر امام سے اس طرح کوئی غلطی ہو جائے رکعت میں اٹھنے بیٹھنے میں تو مقتدی سبحان اللہ کہیں، اور اس سے امام صاحب سمجھ جائیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. دوسرا مسئلہ والتصفیق للنساء، اور تصفیق تالی بجانا، ہاتھ پر ہاتھ مارنا، یہ عورتوں کے لیے ہیں. تو یہ عورت جب امام کو چوکنا کرنا چاہتی ہے، متنبہ کرنا چاہتی کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، تو عورت سبحان اللہ نہیں کہے گی،
بلکہ عورت ہاتھ پر ہاتھ مارے گی، اس آواز سے امام پہچانیں گے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جیسے ہم یہاں مسجد بلقیس میں نماز پڑھتے ہیں، یہ سمجھے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے ہمارے پاس، اور جمعہ کی نماز میں امام صاحب نے غلطی کر دی، عورتیں تنبیہ کرنا چاہتی ہیں، ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو فاصلہ بہت ہو گیا، یہاں فاصلہ تو بہت ہو گیا، وہ تو مکمل نیچے ہیں یا اوپر کے حصے میں ہیں، اور وہ اگر ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں تو ان کی آواز تو یہاں آئے گی نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے یا اس حالت کی بات ہے کہ جہاں پر مرد اور ان کے تھوڑا سا پیچھے عورتیں ہوں، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر جو صفیں ہوتی تھی وہ اسی طرح کی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوتے تھے آپ کے پیچھے مرد کھڑے ہوتے تھے، پھر تھوڑے فاصلے کے بعد عورتیں کھڑی ہوتی تھی، امہات المومنین صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ تو وہاں سے آپ نے پرانی مسجد کا نقشہ دیکھا ہوگا، چھوٹی سی مسجد تھی، تو وہاں سے اگر کبھی عورتوں نے اس طرح سے تالی بجائی یا ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہ آواز امام تک پہنچ سکتی ہے۔ یا اسی طرح سے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچے پیچھے کھڑے ہیں، والدین ہیں، عورتیں ہیں، ماں ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ سے غلطی ہو جائے، آپ کے بھائی نے نہیں بتایا، آپ کے والد نے نہیں بتایا، آپ کے بیٹے نے نہیں بتایا جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، بیٹیاں آپ کی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، ماں ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، انہیں اگر پتا چل گیا کہ آپ سے غلطی ہو رہی تو وہ غلطی اصلاح کیسے کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے اگر وہ تالی بجاتے ہیں، وہاں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں تو پھر وہ آپ کو سنائی دے گا۔ اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر مردوں کی نماز میں اس طرح سے امام سے غلطی ہو رہی ہے اور مرد اس کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں تو عورت کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرے۔ دوسری ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث تو متفقن علیہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کے ساتھ پیچھے عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی، عورتیں باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ آج مسلمانوں نے تقریباً کئی سال سے اس کو فتنہ کہہ کر عورتوں کو مسجد سے روکے رکھا ہوا ہے کہ عورتوں نے مسجد میں آنا نہیں ہے، مرد 12 مہینے 24 گھنٹہ مسجد میں پڑا رہے گا لیکن عورتوں کو مسجد سے دور رکھے گا کہ مسجد میں عورت نہ آئے، مسجد میں عورت آ کر نماز نہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، آپ نے جو عورتوں سے متعلق جو مسائل بیان کیے ہیں، تو اس طرح سے کئی مسائل سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، اور یہ اس زمانے سے لے کر آج تک بھی دنیا میں مسلمان اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ دنیا کے اندر جہاں بھی علماء اہل حدیث موجود ہیں وہاں اس حدیث پر عمل کرواتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مساجد میں عورتیں آتی ہیں تو وہاں فتنے ہوتے ہیں، جو اہل حدیث مساجد ہوتی ہیں وہاں فتنے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس جو حضرات یہاں نماز پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہماری بیویاں بھی آتی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی آتی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کبھی ایسا لگا ہے مسجد بلقیس میں جاتے ہوئے فتنہ ہوا ہے؟ کبھی نہیں لگا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، بھلا یہاں سے جاتے ہوئے نہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا؟ تو خواہ کہ وہ لوگ جو مسجد میں عورتوں پر پابندی لگاتے ہیں وہ خود تو عمل نہیں کرتے نبی کی حدیث پر، نبی کی حدیث پر عمل کرنے والوں کو بدنام بھی کرتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ لوگ غلط طریقے کے لوگ ہیں، یہ عورتوں کو ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہ لوگ بازو میں کھڑے کرتے ہیں، اس طرح کی بھی حرکتیں، ایسی بھی زبان کا استعمال کرتے ہیں ان کے علماء، جبکہ نبی کی حدیث ہے، نبی کی زندگی میں خواتین مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی۔ اب یہاں پر جو وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء، عورت امام کی غلطی پر تالی بجائے گی،
مطلب یہ ہوا کہ اس کی آواز پردہ ہے، اس لیے آواز سبحان اللہ نہ کہے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر عورتیں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوں، صرف عورتیں ہی ہیں، امام بھی عورت ہے، مقتدی بھی عورت ہے، وہاں مرد نہیں ہیں، اور وہاں اس عورت امام سے غلطی ہو گئی، تب ایسی صورت میں مسئلہ تو پردے کا نہیں رہا، یہاں پر ساری کی ساری عورتیں ہیں، تو اب یہاں امام سے غلطی ہو رہی ہے، امام بھی عورت ہے، مقتدی بھی عورت ہے، تو اس امام کی غلطی کی اصلاح کیسے کی جائے گی؟ تو علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں پر بھی عورت ہاتھ پر ہاتھ مارے گی، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ تو ہم نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ امام کو پھر معلوم ہونا چاہیے، تب جا کے وہ سمجھیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر اس جگہ پر عورت سبحان اللہ کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پردے کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب عورتیں ہیں۔ تو اگر پیچھے مقتدی عورت نے سبحان اللہ کہہ کر اپنے امام کو متنبہ کیا تو اسی صورت میں وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔